ہے ہمارا ایمان ایسا؟ آج ہم نماز میں آتے ہیں ہم کو دھیان ہی نہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں ہم کو پتہ نہیں کون سے پیر سے ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں، سنت کر رہے ہیں، سنت کر رہے ہیں۔ اب سنت کیا ہے کہ دسترخوان بچھا لو، سنت کیا ہے دسترخوان بچھا لو اور دونوں ہاتھ دھو لو اور بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لو، چھوٹے چھوٹے نوالے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، یہ تو کھانا کھانے کی سنت ہوئی۔ کھانا لانے کی سنت کیا ہے؟ کھانا لانے کی سنت نماز ہے۔ اگر اس طرح سے آیا ہے تب یہ سنت ہے، اس طرح سے کھانا آیا ہے تو سنت ہے۔ بیت الخلاء جانے کیا سنت ہے؟ بیت الخلاء جانے کی بائیں پیر سے جانا، سر رکھ کے جانا، دعا پڑھ کے جانا ہے نا، اور واپس چلے آنا، ہو گئی سنت۔ ہر سنت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دعا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے توفیق دی ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو مر جائے گا آدمی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ وہ جب بیت الخلاء جاتے تھے یا غسل کے لیے جاتے تھے یا بیوی کے پاس جاتے تھے تو اپنی چادر بچھا دیتے تھے ان کرامن کاتبین کے لیے کہ آپ یہاں آرام فرماؤ۔ حدیث ہے کہ یہ فرشتے تمہارے ساتھ ہر وقت 24 گھنٹے سوتے جاگتے رہتے ہیں، ان کا ادب کرو، ان کا لحاظ کرو، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو یہ چادر بچھا دیتے تھے کہ آپ آرام فرمائیے، ہم کو فرشتوں کا دھیان ہے۔ تو جب دھیان ہی نہیں ہے تو بھیا آج جو حال چل رہا ہے، جب نماز سے یہاں لے لیا ہے صحابہ نے، جب نماز سے یہاں لے لیا ہے تب آخرت میں ملنے کی امید ہے۔ اللہ نے 10 گنا دیا ہے، دیا نہیں دیا؟ تو دنیا میں جب مل جائے گا تب آخرت میں ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اپنے مزاج کو بدلنا ہے۔ یہ جو کام چل رہا ہے یہ ایمان کے سیکھنے کا کام ہے۔ ایمان سیکھ کر کے براہ راست اللہ سے تعلق بنانا ہے، اور ایسے ایمان کو سیکھ کر کے نماز میں آنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب نماز میں آؤ تو اپنے دل کو فارغ کر کے آؤ، اپنے دل کو فارغ کر کے آؤ۔ کہاں سے فارغ کر کے آؤ؟ دنیا کے سارے نقشوں سے کسی کی امید نہ لو اس دل میں۔ جب اس دل کو فارغ کر کے آؤ گے تب اللہ اس دل میں آئے گا۔ حدیث ہے کہ جس گھر میں کوئی فوٹو یا مورتی ہوتی ہے اس میں فرشتے نہیں جاتے ہیں، اور جس گھر میں اللہ کے علاوہ دوسرے کی امیدیں ہوں گی اس میں اللہ جائے گا۔ انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم کو ایمان سیکھنا ہے اور اللہ کے غیر کی امیدوں کو نکالنا ہے۔ یہ وہی نماز ہے جس کے لیے جب اذان ہوتی تھی تو فرما رہے ہیں کہ ان کے چہرے بدل جاتے تھے، پیلے پڑ جاتے تھے، کانپنے لگتا تھا کہ کس کے سامنے جانے کا حکم ہے۔ آج ہمارے اندر اللہ کا دھیان نہیں ہے، نہ اللہ کو ہم نے سمجھا ہے، طاقت اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھا ہے۔ ابھی صاحب کہہ دیا جائے تو ڈر جائیں گے۔ ایس پی صاحب کے یہاں چلا جائے، ایس پی صاحب بلا لے، اگر شہر کا پولیس والا جو ایس پی ہوتا ہے وہ بلا لے تو کیا حالت ہوگی؟ اندر ایک دم تو کیا رے اللہ اب تو کیا ہوگا، اور کچھ کیا بھی نہیں ہم نے تو کیا ہوا؟ اس کے اندر اس کے پاور، اس کا یقین ہے کہ اس کی پاور ہے، اور اللہ رب العزت کائنات کا رب ہے جس کے سامنے ہمارا حساب ہونا ہے، اس کے سامنے ہم جا رہے ہیں اور ہمارے دل پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہے۔ تو ایمان والے تو وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے اور ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل ڈر جائیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نبیوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے، اور ان کو جہاں دستگیری کی ضرورت ہوگی ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ آج ہماری مدد ہو رہی ہے، اپنے ایمان کو سامنے پر رکھ لیں، کیا مدد ہو رہی ہے ہماری؟ پوری دنیا میں ہمارے اوپر آفت آئی ہوئی ہے۔ اللہ نبیوں کی، ایمان والوں کی اللہ نے وعدہ کیا ہے، نبیوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کریں گے۔ آج مولانا جو جنہوں نے کام شروع کیا، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے کہ ان کے پاس ایمان ہے، مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے کہ ان کے پاس ایمان ہے، اور باقی ایمان کو اپنے پاس سمجھ کر کے اور یہ باقی کی چیزوں پر ایمان چھوڑ کے نماز روزہ حج زکوٰۃ تلاوت اس پہ لگ گئے ہیں اور ایمان کا سیکھا نہیں۔ ایمان کہاں سے آ گیا؟ صحابہ نے 11-13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سکھا رہے ہیں، ساری پریشانیاں آ رہی ہیں، جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں کڑاہ میں ڈالے جا رہے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان کیا جا رہا ہے، پتھر کو اوپر سے پتھر رکھا جا رہا، گرم ریت پہ لٹایا جا رہا، اور کہہ رہے ہیں کرنے والا تو دنے دنا رب ہے، اس کے علاوہ کسی سے کوئی نہیں۔ کلمہ کہہ رہے ہیں۔ آج ہم کو کلمہ کہنے میں کوئی پریشانی ہے؟ چاہے جہاں نماز پڑھ لو، اسٹیشن پہ پڑھ لو، ٹرین پہ پڑھ لو، ہے کہیں پریشانی؟ کلمہ ہم نے نہیں کہا ہے سمجھ کے، کلمے کو کہنے کا حکم، پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ اللہ کے غیر کیسے کچھ نہیں ہوگا، یہ کہنا جب شروع کریں گے تب پریشانی آئے گی۔ صحابہ کو پریشانی کب آئی؟
جب کہنا شروع کیا ہے. اب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے گئے کہ جب کلمہ حق ہے تو کہیں گے، جیسے ہی باہر نکل کے کہا ہے تو کیا ہوا ہے؟ وہ عربی سمجھتے تھے کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تمہارے 360 ہے ان سے بھی نہیں ہوگا، کسی سبب سے کچھ نہیں ہوگا. جب یہ اعلان کیا ہے تب مارے گئے، اتنا مارے گئے کہ لوگوں نے بچایا ہے. پھر کہا کہ اعلان کیا، پھر مارے گئے. آج کہہ کے دیکھ لو کہ نبیوں سے نہیں ہوتا، ولیوں سے نہیں ہوتا، تو فرشتوں سے نہیں ہوتا، انسانوں سے نہیں ہوتا. دیکھیے بھی کہہ کے کہ دکانوں سے نہیں ہوتا، تمہارے کاروبار سے، تجارت سے نہیں ہوتا. کسی نے کہا ہے آج انکار نہیں کیا اس لیے آفتیں نہیں آئی. انکار جب کریں گے تب امتحان ہوگا. امتحان ہوا ہی نہیں ہمارا، آج امتحان ہوا ہی نہیں ہے. امتحان تو کلمے کے کہنے پر ہے. ابھی کوئی آدمی سامنے کسی آدمی کو مار دے گولی، کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. گواہی کا مطلب ہے کہ گواہی دینا. اس کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ کسی آدمی نے کسی آدمی کو گولی ماری تمہارے سامنے، اب تم کو جج کے سامنے کہو کہ گواہی دیں کہ جج کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے سامنے کہنا پڑے گا. اور وہ بدماش ہے محلے کا، بہت بڑا بدماش جس نے ماری ہے گولی، اس کے سامنے کہیں گے؟ آپ کی ہمت پڑے گی آپ کی؟ یہ ہے اللہ کے گواہی دینے کا مطلب. اس کے سامنے کھڑا ہو کہنا پڑے گا ہاں ہم نے ان کو دیکھا گولی مارتے ہوئے. یہ گواہی دینا ہے. یہی کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا، تب پریشانیاں میں گریں گے. اللہ امتحان تب لے گا جب ہم زور سے کہنا شروع کریں گے کہ کائنات کے کسی نقشے سے کچھ نہیں ہونا. نبیوں کے ہاتھ میں اللہ بھی کچھ نہیں رکھا، صحابیوں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رکھا، کسی کے ہاتھ میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا کرنے کی صفت میں. کرنے والا تنہا خالق ہے، اور یہ سب مخلوق ہے. مخلوق کی محتاج ہے. کوئی مخلوق کچھ کر نہیں سکتی ہے بجائے اس کے رب کے. رب جو چاہے گا وہ ہوگا. جس کو موت نہیں آنی ہے اس سے ہونے والا ہے، اور جس کو موت آنی ہے اس سے کچھ نہیں ہونا. مگر نبی کے طریقے سے ہٹ جائیں گے تو اللہ نے ناکام کر دیا ہے. نبی کا اتنا درجہ ہے کہ نبی کے طرز سے ہٹ جائیں گے تو کامیاب بھی نہیں ہوں گے. اسی لیے لا الہ، اللہ کا یقین، اللہ رب العزت کے حق کا یقین ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ملی ہے، معراج میں نماز اللہ نے دی ہے، اور اس نماز کے ادا کرنے کا ہے. آج ہم کیا کہیں؟ نماز پڑھنے کہتے ہیں. پڑھنا، نماز پڑھنا کہیں آیا ہی نہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو گے تو زکات دینے والے بن جاؤ گے. اور آج ہم معلوم دیا نماز پڑھتے ہیں اور ہمارے سر کا درد نہیں دور ہو رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، اب بخار آ گیا تو دور نہیں ہو رہا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ اللہ کے دھیان کے بغیر نماز ہو رہی ہے. اللہ کے دھیان کے بغیر نماز ہو رہی ہے. اس دھیان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے تعلق بنانا ہے. اور اللہ کے غیر کو کتنا ہم بولیں گے، جتنا ہم بولیں گے کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے غیر کی امیدیں. جیسے وہاں سارہ رضی اللہ تعالیٰ، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چکر مارنے کے بعد جب تھک گئی ہے تب اللہ نے کیا. تو ہم ساری دنیا کی امیدوں کو جب دل سے نکال دیں گے اور کہنا شروع کریں گے لا الہ لا الہ، جتنا ہم بولیں گے اللہ ہمارے دل میں اس کا یقین پیدا کرے گا. اور پھر ایسی نماز بنانا ہے. ایسی نماز صحابہ نے بنائی نہیں بنائی؟ صحابہ نے بنائی. جب نماز سے یہاں مل جائے گا تب جنت میں ملنے کا یقین کرے آدمی. صدقے پر جب یہاں 6 کے 60 مل گئے ہیں تب یقین کرے. صحابہ نے یہاں لے لیا ہے. صحابہ نے ایمان سیکھا اور نماز سے اپنے سارے کام بنائے ہیں. نماز سے اب اس نماز میں آمے تو کیا دھیان ہو؟ جب نماز اس یقین کے ساتھ جب نماز میں آمے تو کیا دھیان ہو؟ 3 چاہیے. ایک ایمان ہو کہ اللہ پر ایسا یقین ہو کہ اللہ رب ہے، اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہونا. اللہ کے غیر سے مایوس ہو کے نماز میں آنا. اور یہ سوچنا، علم یہ ہو کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ کا دھیان ہو کہ اللہ کیسی قدرت والا ہے، رب ہے، اس کے سامنے ہم کو جانا ہے. ایک ایس پی کا ہم کو مرتبہ معلوم ہے، تو بڑے کا مرتبہ معلوم ہے. ایک پردھان منتری آ جائے تو آدمی پاس نہیں جا سکتا، ڈرے گا کہ کیا معلوم کیا ہو جائے. ایک اللہ رب العزت سامنے ہم کھڑے ہیں تو یہ غور کریں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. آج ہم معلوم ہے پوری نماز میں رکوع میں سجدے میں تسبیحات کہتے ہیں، اتحیات پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، الحمد شریف پڑھ رہے ہیں، دوسری سورے ملا رہے ہیں. ہم کو پتہ ہی نہیں اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. اللہ سے ہم کو پتہ ہی نہیں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کو خوب اس کے معنی مطلب کا دھیان ہو، اس کے معنی مطلب کا دھیان کر کے نماز ادا کی جائے. اور اللہ کے دھیان، پہلی چیز ایمان، دوسرا اس کے سامنے کھڑے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، اور تیسرا اللہ کا دھیان. دھیان اللہ انہی کو دے گا جو کلمے کو سمجھائے گا. اللہ کیسا ہے؟
اللہ قدرت والا ہے، جتنا اللہ کے وہاں سوا کی امیدوں کو نکالے گا، اس کو بولے گا تو اللہ اپنا اس کو دھیان نصیب فرمائے گا۔ اس کے لیے اللہ سے دھیان مانگنا ہے اور ایمان مانگنا ہے۔ دیکھو کتابوں میں اللہ نے کتابوں میں روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، سب کے مسائل اور سارے فضائل کتابوں میں ہیں، مگر ایمان کی کہیں ایمان کتاب نہیں ہے کوئی۔ ایمان تو جو اللہ سے جتنا تعلق لگا لے گا، روئے گا، گائے گا، اللہ اس کو اتنا ایمان نصیب فرما دے گا، اللہ اس کو اتنا ایمان نصیب فرما دے گا۔ اس لیے اللہ سے خوب رو رو کے ایمان مانگا جائے اور اس کو خوب بولا جائے کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتا ہے اور نماز سے کرتا ہے، نبی والے عمل سے کرتا ہے۔ جتنا ہم اس کو بولیں گے، کلمے کو جتنا ہم سمجھائیں گے، جتنا کہیں گے، اللہ ان سب باتوں سے مزاج بنائے گا۔ اور جب ہم اس بات کو یقین کے ساتھ ایسی نماز ادا کریں گے، اسی ٹوٹی پھوٹی نماز پر اللہ ہمارے جب کام بنا دے گا، تب یقین آئے گا کہ ہاں اللہ کرتا ہے اور نماز سے کرتا ہے اور نبی والے عمل سے کرتا ہے۔ اس لیے نیت کریں انشاءاللہ کہ ایمان کی محنت، ایمان کو سیکھنا ہے، ایمان کے حلقے لگانا ہے اور اللہ کے غیر کا خوب انکار کرنا ہے کہ لا الہ کسی سے نہیں ہوتا الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اللہ کرے گا اور نبی والے عمل سے کرے گا، نبی والی نماز سے کرے گا۔ نماز کے دو ہی ترتیب ہے، دیکھو بھائی، ایک تو یہ کہ روشن چمکدار بن کے یا چلی جائے گی، یا یہ آسمانوں کے دروازے کھلوائے گی، یا یہ پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کے مار دی جائے گی۔ وہ نماز جو اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، اس سے ہمارے کام بنیں گے۔ اور بھائی ان فرشتوں کا دھیان ہو، ان فرشتوں کا دھیان ہو کہ یہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ نہیں لکھتے کہ تم نے 500 کا نوٹ کتنے کمائے اور کتنا گیہوں لائے، کتنا چاول لائے۔ یہ تو آنکھ سے جو کیا ہے اس کو لکھیں گے کہ انہوں نے آنکھ کہاں چلائی، انہوں نے آنکھ کہاں چلائی، زبان کیسے چلائی، اور تو جھوٹ بولے، کان سے کیا سنا، ہاتھ پیر کہاں چلائے۔ تو ان کے عمل جو ہے، ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے ہیں، پوچھا جبرائیل یہ کیا جا رہا ہے؟ کہنے لگے آپ کی امت کے اعمال جا رہے ہیں، ان ساتوں اعضاء سے کیے ہوئے عمل جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ اوپر سے واپس کیا رہا؟ کہنے لگے جو عمل گئے تھے ان کے فیصلے واپس آ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان کے فیصلے واپس آ رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کوئی نہ حکومت ہمارے ساتھ کچھ کرتی ہے، نہ کوئی ہمارے ساتھ کچھ کرتا ہے۔ خشکی اور تری میں جو فساد ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے زبان کے بول جو ہیں اس کی کمائی ہے۔ ہمارے اعمال ہیں جو آج ہمارے اوپر آفتیں لا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے کو دھیان رکھنا ہے، اللہ کو ہر وقت حاضر ناظر رکھنا ہے اور ان فرشتوں کو دھیان رکھنا ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے منہ سے جملہ یہ بھی نہ نکلے جیسے کوئی بات آتی ہے فوراً اس سے یہ کر لو ہو جائے گا، بیماری آئی تو یہ کھا لو یہ ہو جائے گا۔ اللہ کو سب سے بڑا ناگوار بات یہی ہے کہ اللہ کے خلاف ہماری اللہ سے جنگ چل رہی ہے۔ کیا ہوا؟ موسم آ گیا ہے اس لیے بیماری ہے، بیماری کا موسم چل رہا ہے، موسم سے بیماری آتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اللہ اپنی قدرت سے بھیجتا ہے، اللہ بھیجتا ہے قدرت سے اپنی، وہ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ بیماری بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ دیتا ہے، اس کو اللہ کے حکم سے دور کرا لیں گے انشاءاللہ دوبارہ نہیں آئے گی، اور اگر اسی طرح دنیا کی طرف چلے گئے تو یہ حال بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہا ہے کہ ایمان کو سیکھنے کی محنت۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات، مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات، ان کو خوب پڑھا جائے، سنا جائے اور اسی کی روشنی میں بات کی جائے۔